السلام علیکم. لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں شیراز احمد شیرازی ہوں. 19 اپریل کو اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں واقع ایک ہاسٹل میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طالبہ ایمان افروز کا قتل ہوتا ہے. پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے, FIR درج ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایمان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے باوجود بھی جو فیملی ممبر ہے وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. CCTV فوٹیج قاتل کے موجود ہے, اس کے علاوہ فنگر پرنٹس موجود ہے, لیکن ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہو سکا. قاتل اب بھی دندناتا پھر رہا ہے. یہ واقعہ کس طرح پیش آیا, ابھی تک کہاں کہاں ایمان کی فیملی والے گئے ہیں اور پولیس نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا, تعاون کس طرح کیا, ان تمام صورتحال پر نظر ڈالیں گے, بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایمان افروز کا بھائی موجود ہے, زید خان. زید, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ آیا کسی کے ساتھ آپ لوگوں کی دشمنی تھی ذاتی, یا کوئی رنجش, یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ؟ سب سے پہلے تو شیراز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سب لوگ ایمان کی آواز بنیں. تو یہ واقعہ ہے 19 اپریل کو رات تقریباً 1-1:30 بجے کا واقعہ ہے. اس کی روم میٹس کی طرف سے ہمیں کال وصول ہوئی کہ ایمان کو گولی لگ گئی ہے اور ایمان زخمی ہے. تو ہم سمجھے شاید اس کو جس طرح نارمل ایک بندے کو گولی لگ جاتی ہے, کوئی ہوگی رابری وغیرہ ہوگی, زخمی ہوگی. تو پھر میں نکلنے کی تیاری کر رہا تھا. اس دوران 5 سے 7 منٹ میں دوسری کال آئی کہ بھائی ایمان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آپ اسلام آباد پہنچے. تو اسلام آباد پہنچے تو پھر بچیوں نے جو کچھ بتایا کہ اس طرح یہ سین ہوا ہے. جو پھر فوٹیجز دیکھی ہیں, پولیس نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں نہیں جانتے, کوئی آپ کا دشمنی کسی کے ساتھ سے کچھ بھی. تو بس یہ ساری بات تھی. پھر میں FIR درخواست وغیرہ کروا کے پھر میں واپس چلا گئے تھے ہم لوگ. باقی یہ رہی کہ ہماری دشمنی وغیرہ کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ من پسند لوگ ہیں, تو ایسی دشمنی تو کسی کی نہیں, کسی کے ساتھ نہیں تھی کہ جو ہماری بہن یا بیٹی کو CCTV فوٹیج آپ لوگوں نے پرووائڈ کی ہے, اس کے علاوہ فنگر پرنٹس بھی کہا جا رہا ہے کہ موجود سارا ہے. کچھ ابھی تک کیوں قاتل گرفتار نہیں ہوا؟ ایمان کی CCTV فوٹیجز بھی ہیں, فنگر پرنٹس بھی ہیں, سارا کچھ ہے, کلیئر اس کا فیس ہے. لیکن یہ ہماری پولیس جو ہے وہ ناکام ہے قاتل کو گرفتار کرنے میں. حالانکہ اس کے بنسبت دیکھا جائے ثنا یوسف کا جو ابھی ریسنٹلی مرڈر ہوا ہے, اس میں اس کے قاتل کی نہ فوٹیج ہے, اتنی کلیئر فوٹیجز نہیں ہے, مگر وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک لڑکا چلتا ہوا جا رہا ہے. لیکن اس کا دیکھا جائے تو آپ فیس اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو کیمرہ زوم کر کے دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ بندہ ہے, آپ پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بندہ ہے. تو ابھی تک ہماری پولیس ناکام ہے اس چیز میں کہ ہمارے قاتل کو گرفتار کرنے میں. آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہے SSP آپریشن کے ساتھ, پولیس کے دیگر حکام کے ساتھ, کیا موقف ہے ان کا, وجہ کیا ہے, کن بنیادوں پر ابھی تک قاتل گرفتار؟ سر ملاقاتیں تو میری ہر ہفتے میں ہوتی ہیں. SSP صاحب کے پاس بھی آتا ہوں, SP صاحب کے پاس بھی آتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کیا بنا کیس کا. لیکن سوال جواب ایک ہی ہوتا ہے میرا کہ ان کا کہ ابھی تک پولیس ناکام ہے, اسٹرک ہوئی بھی ہے انویسٹیگیشن میں. اور ابھی اس دن میری 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی SSP صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے بتایا کہ پولیس جو کہ ناکام ہو گئی تھی, اسٹرک ہوئی ہوئی انویسٹیگیشن میں, تو ہمارا کیس CIA کو ٹرانسفر کر دیا گیا. ایمان کے بارے میں بتائیے گا, آپ اب کیا بننا چاہ رہی تھی؟ ظاہری بات ہے مانسہرہ جیسے علاقے سے اٹھ کے اسلام آباد آنا, پھر یہاں پر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا, آپ کیا خواب تھے ان کے؟ سر ایمان کو پولیٹکس کا بڑا شوق تھا, ان چیزوں میں بڑا انٹرسٹ لیتی تھی, نیوز سنتی رہتی تھی. تو پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ میڈیکل کرے, لیکن میڈیکل میں کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کا ایڈمیشن نہ ہو سکا. پھر اس نے IR کو جوائن کیا, سیکنڈ آپشن اس نے IR رکھا تھا. پھر اس نے IR جوائن کیا. فردر اس نے کہا تھا کہ میں باہر جا کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ, ماسٹرز کے لیے اس نے باہر جانا تھا, لیکن اللہ کو کچھ ایسا منظور تھا اور 5ویں سیمسٹر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. کب بات ہوئی لاسٹ ٹائم آپ کی ایمان سے اس قتل سے پہلے؟ ایمان کی سر میرے ساتھ تقریباً بات ہوئی تھی 8:30 بجے کے قریب. اسی جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی اس دن 8:30 بجے بات ہوئی تھی. تو اس سے 2 دن پہلے اولے پڑے تھے, آپ کو شاید یاد ہو, اسلام آباد میں. تو اس دوران پھر میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیونکہ اس دن بھی موسم خراب تھا, تو میں نے اس سے کال کر کے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے, کیونکہ 2 دن پہلے بڑی تباہی ہوئی تھی. تو پھر میں نے اس کو بولا تھا کہ خود کو محفوظ رکھنا, اندر رہنا, باہر نہیں نکلنا. بس وہ بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد رات کو 2 بجے ہمیں کال آئی ہے کہ بھائی ایمان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک بھائی جب اپنی بہن کی لاش کو دیکھتا ہے, وہ بہن جو لاڈلی بھی ہو, جو کچھ بننا چاہتی ہو, کیا گزری آپ پر اس وقت جب آپ نے ایمان کی لاش دیکھی؟ سر قیامت کا سما تھا سر, قیامت گزری ہم سب گھر والوں پہ. اور گھر کا ماحول ایسا ہو گیا کہ اس کی ایمان کی ٹینشن کی وجہ سے
हमारी वालदा का किडनी फेलियर हो गया इतनी हाइपर टेंशन से, और डायलिसिस पे सीधे आ गई हैं। पिछले 1-1.5 महीने से वो डायलिसिस में हैं। तो सारे घर का एक जवान मौत हो जाए, जवान बहन और सबसे लाडली हो। तो आपको तो पता है हमारे इलाके की रवायात कैसी हैं, बच्चियों को बाहर हॉस्टल्स में भेज के पढ़ाना या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं सब लोगों के अगेंस्ट गया, ईमान को पढ़ाया, सारा कुछ किया, लेकिन ईमान की ज़िंदगी कुछ इतनी थी और ज़ालिमों के हाथ चढ़ गई ईमान। तो घर की क्या सूरत हाल है वालदा की? और सर वालदा को जैसे मैंने आपको बताया कि वो डायलिसिस पे आ गई हैं, उनका किडनी फेलियर हो गया इतना हाइपरटेंशन की वजह से। तो घर का माहौल कैसा होना है सर? अभी तक वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ईमान आ जाएगी, लेकिन मुश्किल है। क्या शिकायतें, क्या शिकवे माशरे से आपके कि इस तरह बड़ी बहन, छोटी बहन हो, इस तरह लाडली हो, और वहीं सर से शिकायतें तो सारी इदारों से हैं कि जो अभी तक नाकाम है। एक बंदा सेफ़ सिटी में भी सेफ़ ना हो तो फिर वो क्या किधर जाए बंदा? इस्लामाबाद जैसे शहर में आपकी बहन बैठी महफूज नहीं है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस ऐसा हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, कुछ ऐसे हर दूसरे दिन सुनने को आ रहा है। तो फिर ये कैसा सेफ़ सिटी है? उस दिन मेरी एसएसपी साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे सेफ़ सिटीज़ के जो कैमराज लगे हुए हैं वो बारिश में ब्लर हैं, काम नहीं कर सकते। तो मतलब इससे क्राइम करने वालों को क्या मैसेज जाएगा कि मतलब आप बारिश लगी और रात का टाइम हो, आप आके कोई भी जुर्म करके वापस जा सकते हैं और आपको पुलिस कुछ नहीं कहेगी। बहुत शुक्रिया ज़ैद खान, हम आपकी तकलीफ़, आपके दर्द समझ सकते हैं और हम तो जितना हो सकेगा हम आवाज़ उठाएंगे, आपके साथ देंगे। नाज़रीन, आपने कहानी सुनी ईमान के भाई की, और जिस तरह बेदर्दी के साथ, सफाकियत के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया गया कातिल की जानिब से। इंसाफ के लिए, कातिल की गिरफ्तारी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं ज़ैद खान अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। जहाँ अगर इंसाफ की बात आए, जहाँ कातिल की गिरफ्तारी की बात आए, तो पुलिस भी इनके मुताबिक इनके साथ कोऑपरेशन नहीं कर रही। फिंगरप्रिंट्स होने के बावजूद, इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस होने के बावजूद भी अभी तक 19 अप्रैल से लेकर अभी तक कातिल जो है वो दंदनाता फिर रहा है, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर इस्लामाबाद, जिसे हम वफाकी दारुल हुकूमत कहते हैं, जिसे कहने को तो हम सेफ सिटी कहते हैं, अगर इस शहर का ही हाल है तो बाकी मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।